ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے. کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر. فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا. جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. میری حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے. اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے تو ان فرامین پہ عمل کریں. یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان پہ عمل کریں. آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں. حضرت امام حسن کا یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا. اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا. امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ اس کے کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں. بارش کی دعا فرما دے. فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ چلا گیا. ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرار، بارش. ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے. فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے. فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر. ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے. میں کیا؟ میں استغفار کیا کر. جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے. جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا. اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا. مدرارا بے اموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق. استغفار. اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھی راستہ، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے. تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہہ دیتے نا لوگ راستہ دے دیتے. اچھا جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار. آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا. استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں. اعتراف جرم. ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی یہ لکڑیاں کاٹنے کی. تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے. تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا. پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں. وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا. اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا، جھگڑے کر لیتا تھا، کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا. جھگڑا کرنے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا، پولیس والوں کو کہتا تھا، تھانے والوں کو، یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہتے مجھے مارے، میں مجرم ہوں. وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہتے مارے میں مجرم ہوں. کیسے مارے؟ بات تو سنے. اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی. جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا. جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے. مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں، میری آنکھیں، میرا دل، میرے جذبے، مولا میری دن رات سارے داغدار ہیں. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے. تیری وسعتوں کا خیال ہے پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں،
کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں، میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت، رحمت، رزق، عزت، وسعت، عطا، شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں، مانگنا بھی سکھاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں، اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں۔ میری حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان پہ عمل کریں۔ آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں، حضرت امام حسن کا، یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا، اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کے کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرار، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہو اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا مدرارا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھی راستہ، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہہ دیتے نا لوگ راستہ دے دیتے۔ اچھا جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے۔ تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا۔ اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا، جھگڑے کر لیتا تھا، کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا۔ جھگڑا کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا، پولیس والوں کو کہتا تھا، تھانے والوں کو، یا جہاں
کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہتے مجھے مارے، میں مجرم ہوں۔ وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہتے مارے میں مجرم ہوں۔ وہ کیسے مارے؟ بات تو سنیں۔ اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی، جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا۔ جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے، مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں، میری آنکھیں، میرا دل، میرے جذبے، مولا میری دن رات سارے داغدار ہیں، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں، میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت، رحمت، رزق، عزت، وسعت، عطا، شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں، مانگنا بھی سکھاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں، اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں۔ آئیں ہر سال 9-10 محرم نہیں، اپنا پورا دن، اپنی پوری راتیں، اپنا سارا سال 9-10 محرم بنانا ہے اور عاشورہ کا دن بنانا ہے۔ وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے۔ ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے، ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں، تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا، اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا۔ ان کے فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے تھے، وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ مجھے بھی آپ کو بھی، مجھے بھی آپ کو اس زندگی کو سوچنا ہے اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل قائم کرنا ہے۔ آج کے بعد ہمارا ہر دن عاشورہ کا ہوگا، صبر میں بھی، عطا میں بھی، توبہ میں بھی، مانگنے میں بھی، دعاؤں میں بھی، استغفار میں بھی، اللہ کی محبت میں بھی، عشق مصطفیٰ میں بھی، اور محمد آل محمد کی نسبتوں کے ساتھ، اصحاب محمد کی شہادتوں اور نسبتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ہر دن اسی طرح روشن ہوگا اور ہر دن انشاءاللہ کامیابی کا سفر ہوگا۔ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق روحانی اور رزق جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں ایسے حالات اور گردش میں آئے
کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش۔ ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تونگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے، سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے
ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔